وہ میرا نبی ہے، وہ پیارا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے دوستو، محترم اور مکرم اور مبجل اساتین علم و فضل اور علماء کرام، میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، احسان کی نسبت پر بہت مبارک مہینہ رجب میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ 3 مہینے میرے پیاروں بہت پیارے ہیں، رجب، شعبان، رمضان۔ یہ 3 گولڈن پیریڈ ہے، ساتھ میں آتے ہیں۔ رجب مہینہ آتا ہے، معراج کی پیاری پیاری باتوں کو لے کر آتا ہے۔ شعبان مہینہ آتا ہے، شب برات کو لے کر آتا ہے۔ اور رمضان مہینہ، آپ سب کو معلوم ہے، رمضان مہینے کی ہر گھڑی اللہ نے مبارک بنائی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے پہلے 10 دن مل گئے، رحمتیں مل گئی، رمضان کے دوسرے 10 دن مل گئے، مغفرتیں مل گئی، اور آخری عشرہ 10 دن مل گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ مہینہ تو بہت پیارا ہے۔ بولو کون سا مہینہ؟ رجب۔ اور رجب میں ایک دعا پڑھنا چاہیے، سب نے پڑھا؟ بھائی پڑھا تو ہاں بولو، نہیں پڑھا تو نہ بولو۔ ایک دعا پڑھنا چاہیے، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم بارک لنا، ساتھ میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ، اے اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ آنے والے شعبان مہینے میں اللہ برکتیں نازل فرما، اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے۔ تو خیر میرے پیارو، اللہ نے بہت پیارا مہینہ دیا ہے، اللہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کتنے بج رہے آپ کی گھڑی میں؟ 9:30 ہوئے نا، 10:15 کو مجھے بات ختم کر کے یہاں سے چلنا ہے۔ 45 منٹس، پونا گھنٹہ بہت قیمتی میرے پاس اور آپ کے پاس ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بہت سارے علماء کرام دور دراز سے آئے، اورنگ آباد کے علماء کرام، سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ امیر شریعت بھی یہاں موجود ہے، اور مولانا
موجود ہے، اور ہمارے بہت ہی میرے مربی کہوں، میرے عزیز کہوں، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب جو اس جلسے کے صدر محترم ہیں وہ بھی یہاں موجود ہے، حضرت مولانا عثمان صاحب بھی موجود ہے، حضرت مولانا محمد علی صاحب بھی یہاں موجود ہے، بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں۔ مجھے پہلے ایک بات کا اعلان کر دو، یہ جتنے علماء میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں یہ میرے مخاطب نہیں، بولو یہ میرے مخاطب، مجھے ان علماء سے باتیں نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کا علم، عمل، پرہیزگاری، تقوی مجھ سے بہت آگے ہے، مجھے علماء سے باتیں نہیں کرنا، آپ سے باتیں کرنا ہے۔ سب پہلے ایک مرتبہ بولے، جو باتیں سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، جیسے آپ کو بتایا پونا گھنٹہ ہے، اس پونے میں ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ شریعت کو سمجھے، اللہ میرے کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ایک ہی واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ، عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میں بہت ٹھنڈا ٹھنڈا آپ جواب دے رہے بھائی، عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کی طرف آؤں، میں چاہتا ہوں یہ پورا مجمع جو ہمارا بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، یعنی ساتھ میں بولو نا، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بہت پیارا مہینہ ہے، رجب مہینہ ہے، اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیشہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ذکر کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی نہیں، میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ اگر میں اللہ اللہ کروں، آپ اللہ اللہ کریں، ہم کو کیا ملے گا؟ کہ میں اللہ اللہ کروں گا، آپ اللہ اللہ کریں گے، کن کو یاد کریں گے؟ اللہ کو، تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو سن لے، پورا مجمع سن لے، اگر میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں، بڑے بڑے 4 انعامات ملیں گے۔ بولو ساتھ میں، بولو بڑے بڑے، آواز نہیں آ رہی، بولو بڑے بڑے کتنے انعامات ملیں گے؟ آپ ہر انعام پر سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ؟ ہر انعام پر سبحان اللہ بولو گے نا؟ پہلا انعام ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے، اللہ کی قسم میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ یہ کون سا انعام ہوا؟ پہلا۔ دوسرا انعام، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا، میرا امتی زمین پر، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ تیسرا انعام، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا، بولو زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ چوتھا فائدہ، بہت بڑا فائدہ، کہہ دو نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر،
چوتھا فائدہ بہت پیارا فائدہ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، سبحان اللہ بولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اورنگ آباد والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، چوتھا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو آج زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لیتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لیتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لیتا رہوں گا۔ تو ذکر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ اب ایک حدیث پاک سنانا اور پھر فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہو نا آپ لوگ؟ انشاءاللہ سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، ہم سب کا عقیدہ ہے، یقین ہے، اللہ کے بعد سب سے اونچے مقام پر، تو ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ، ہمارے نبی آخری نبی۔ بولو ہمارے نبی، اب کوئی نبی آنے والا اور ہم کو ضرورت بھی، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ پارہ نمبر 22 سب سنے بھائی، پارہ نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا نبی آخری نبی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، میرے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو، پورا مجمع میرا ساتھ دے گا اور بہت پیار سے بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے ہمارا نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، میرے ساتھ میں بولو نا ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ آگے سنیں، پھر ایک ساتھ میں نعرہ بولے اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، 1400 صحابہ بولے میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ لو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، سب محبت کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ ایسا بولیں گے؟ ہاں بولیں گے۔ میں کوئی نکاح قبول کروا رہا آپ کا؟ بھائی پیارے نبی کی بات ہے، ہمت سے بولو نا، مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی آخری نبی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، خاتم النبیین کا دامن۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی نبی۔ سب برابر سن رہے نا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، بے شک آپ نے سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سنا ہے تو ہاں بولو جلدی۔ اللہ نے بڑا عجیب کمال دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑا عجیب کمال۔ آئے دنیا میں آئے بغیر ابا کے آئے، بولو نا حضرت عیسیٰ کی امی تو ہے حضرت مریم علیہ السلام، ابا
میں نے بولا ابا، اور آپ کو معلوم ہے نا جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو ایسا گود میں لے کر آئی، بھائی دودھ پیتے بچے گود میں لے کر آئی، تو سارا سماج، سارے لوگوں نے کہا اے مریم بچہ لے کر آئی، ابا کہاں ہے؟ ارے یہ بچے کے ابا کہاں ہے؟ تمہارے ہسبینڈ کہاں ہے؟ تمہارے شوہر کہاں ہے؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا، میرے کو مت پوچھو، دودھ پیتے بچے کو پوچھو۔ تو سب نے کہا یہ دودھ پیتا بچہ بولے گا، ہم اس کو پوچھے کہ تو دنیا میں کیسے آیا، ابا نہیں ہے؟ ابھی تو قوم آپس میں بات کر رہی تھی، حضرت عیسیٰ نے اللہ کی قسم وہ تقریر کی جس کو اللہ نے قرآن پاک کی آیات بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اسی وقت دودھ پینے کی حالت میں کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ تو ساتھ میں بولو حضرت عیسیٰ کا آنا بھی بڑا عجیب۔ ابا بولو نا، ابا امی ہے کون؟ حضرت۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے بولنا شروع رکھا کہ ان کے ابا کون ہے اور ان کے یہ حضرت مریم کے شوہر کون ہے؟ میرے پیارو، اللہ نے جب جواب دیا، بولو سبحان اللہ، کیا جواب دیا اللہ نے؟ اللہ نے کہا میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ابا کون ہے؟ کوئی اورنگ آباد میں خبر ملی حضرت آدم کے ابا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ حضرت آدم کی اماں کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا جو میں بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا تو صرف بغیر باپ کے میرے نبی عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ ہے نا قرآن میں تیسرے پارے میں اللہ نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، جس اللہ نے بغیر باپ بغیر ماں کے آدم کو پیدا کیا وہ صرف بغیر ابا کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ خیر مجھے آپ کو صرف اتنا بتانا، وقت بہت کم ہے، حضرت عیسیٰ نبی بن کر آئے، بولو نبی بن کر آئے بھی بڑے عجیب، گئے بھی بڑے عجیب۔ ہاں حضرت عیسیٰ کو موت ہی نہیں آئی، بولو ساتھ میں بولو، حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی، کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے سولی پہ نہیں لٹکایا۔ ہم کو غلط پڑھایا جاتا ہے، ہم کو غلط بتایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو ایسے سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ نہ میرے پیارو اورنگ آباد والوں، اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، بولو کسی نے سولی پہ، حضرت عیسیٰ کو موت ہی نہیں آئی بلکہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بولو اللہ نے آسمانوں پر۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے سولی پہ نہیں لٹکایا، تو کیا ہوا؟ بل رفعه اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور میرے پیارو قیامت سے پہلے آئیں گے، بولو قیامت سے پہلے، آواز سے بولو نا، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو ڈنکے کی چوٹ پر، حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ ہاتھ میں انجیل نہیں ہوگی، ہاتھ میں ہوگا تو نبی کا قرآن ہاتھ میں ہوگا۔ تو میں بتا رہا ہوں ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی۔ اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ بڑے بڑے معجزے دیے، بولو دیے نا، اتنا وقت نہیں کہ میں سب بتاؤں، لیکن حضرت عیسیٰ جو تھے نا، اللہ نے دیکھو کیسا نوازا تھا حضرت عیسیٰ کو۔ وہ قبرستان میں چلے جاتے تھے، کوئی بھی وقت میں قبرستان چلے جاتے تھے، کوئی بھی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ میرے پیارو قبر کھلتی تھی، مردہ کھڑا ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ سے بات کرتا تھا، پھر حضرت عیسیٰ کہتے تھے بات کمپلیٹ ہو گئی، مردہ واپس جاتا تھا، قبر بند ہو جاتی تھی، بولو سبحان اللہ۔ یہ کن کا کمال تھا؟ حضرت عیسیٰ۔ لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے میں نے اگر مردوں کو زندہ کیا، میں قبرستان گیا، قبر میں مردوں کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ نے صاف کہہ دیا، سارے معجزات بتانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں،
جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یہ قرآن کریم میں لکھا ہے پارہ نمبر 3 میں بھی اور پارہ نمبر 7 میں بھی کہ حضرت عیسیٰ وہ قبرستان میں جاتے تھے اور مردے کو کیا کرتے تھے. بھائی ہم لوگ جاوے قبرستان جاوے, ہاں کسی کو بولو رات کو 2 بجے جا, ہاں اوپر اب تو امیر شریعت ہے ماشاء اللہ. لیکن معاملہ کیا ہوا معلوم, میرے کو ایک مرتبہ میں وہاں پڑھاتا تھا, پڑھا کے واپس جا رہا تھا, میں نے ایک جوان کو دیکھا لڑ رہا تھا, اتنی گالی دے رہا تھا, اتنی گالی, ماں بہن کی گالی دے رہا تھا. میں نے اس کو پکڑ کے سمجھایا, مجھے کیا کہتے معلوم, قاری صاحب آپ بیچ میں آ گئے, ورنہ کم بخت کو ٹپکا دیتا. ہاں بھائی ٹپکا دیتا جو جملہ تو میں نے کہا بھائی غصہ اچھی بات نہیں ہے, آجا نا بھائی, آجا آجا. میں نے اس کو سمجھا, کہتا ہاں میرا غصہ بہت تھا. میں نے سوچا میں تو تعویذ دیتا ہوں. تو میں نے کہا بہت اچھا موقع. میں نے کہا بیٹا تو اتنا بہادر ہے, تیرے غصے پہ کنٹرول نہیں. میں نے کہا ایک میرا کام کرے گا. ہاں بولو قاری صاحب کیا کام کرنا. میں نے کہا ایک تعویذ ہے, رات کو 2 بجے 2 قبر کے بیچ میں ڈال کے آنے کا. حالانکہ میرے کو کوئی ڈلوانے کا نہیں تھا, بیکار کا. میں نے تو مجھے کہتا ہے پہلے تو ہاں, تھوڑی دیر کے بعد آیا, قاری صاحب وہ میں نہیں کروں گا. کیا نہیں؟ تو کہتے ہیں وہ ہاں قبرستان میں ماما. کیا بولا اس نے؟ ماما. اب میں نیا میں سمجھا ماموں اس کا مرا ہوگا تو قبر میں سویا ہوگا, تو یہ اس کا بھان جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ماموں وہاں ہے تو کوئی نہیں, فاتحہ بھی پڑھ دینا, نے تعویذ بھی دفنا دینا. تو کہتا ماموں نہیں ماما. میں نے کہا بھائی لیکن کیا پرابلم, ماما ماموں جو بھی ہوئے. کہا قاری صاحب سمجھتے نہیں. میں نے کہا بتا نا. کہا ماما کا مطلب میرا ماموں نہیں, جنات ہے وہاں پہ. تو تو اتنا بہادر تھا نا, کہتا نا وہ بہادر انسان کے سامنے چلے, جناتوں کے سامنے نہیں. یہ ابھی آج کل بڑا ڈر چلا. حالانکہ انسان کا مقام اوپر ہے, جنات کا مقام. عجب معاملہ بھائی, 2nd گریڈ والے سے ڈرتے ہو اور 1st گریڈ والے کے سامنے چلاتے ہو. ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ آپ لوگوں کو ایسا کوئی ٹینشن تو نہیں نا جنات کیا نہیں؟ سب گھر میں کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا. اچھا خاصا گھر میں ہوگا, وہ کچھ آیا. کون آیا؟ تیرا باپ آیا. ایک تو میرے پاس آیا, کہتا مولانا کوئی علاج دے دینا. تو کوئی آتا میری چادر کو کھینچتا. میں نے کہا تو باہر کائے کو لوگوں کی چادر کھینچتا. ایک آدمی تھا, اس کو سگریٹ پینا تھی. سگریٹ پیتے تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ, تو نہیں پیتے. ایک آدمی کو سگریٹ پینا, بیچارہ یہاں آیا, اورنگ آباد میں آیا, یہاں دیکھا تو قاری احمد علی بیٹھے, تو چلا یہاں جا کے پیو. یہاں مولانا عبدالرحیم صاحب بیٹھے, کہاں وہاں جا کے پیو. تو وہاں امیر شریعت بیٹھے, یہاں آیا تو مولانا عثمان وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ بھائی یہاں اسٹیج کے اوپر تو سگریٹ پی نہیں سکتا, بڑے بڑے علماء بیٹھے. تو وہ چلا گیا پیچھے گیا تو دیکھا پبلک بھی بہت زیادہ. اس نے سوچا سگریٹ کی طلب لگی ہے, یہاں پیئیں گے تو کوئی نہ کوئی مغز ماری ہوگی, چلو قبرستان. کہاں گیا؟ قبرستان گیا. اب رات کا 11-12 بجے ہوں گے. قبرستان گیا, آرام سے سگریٹ وگریٹ جلائے, ایک دم مارا, پھر دوسرا دم مارا. اتنے میں پیچھے آ گیا. کون؟ آپ لوگ بھی سمجھ گیا. یہ لوگ بھی جنات کو ماما بولنے لگے, ان کی رشتہ داری بھی پکی ہو گئی. وہ پیچھے جنات آ گیا. اب جنات تو پیچھے, لمبا چوڑا, اس کی آواز خطرناک. یہ سگریٹ پی رہا تھا, جیسا دیکھا اور کالا کالا جنات آیا, اس نے فوراً وہ سگریٹ کو یوں پھینکا, اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیا, اور کوئی چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور وہ جنات نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ اس کی ہمت تو نہیں پیچھے دیکھنے کا, فاتحہ پڑھتا ہوں, فاتحہ پڑھتا ہوں. وہ جنات نے پوچھا کس میں فاتحہ پڑھتا ہے؟ کہا میرے ابا مر گئے نا, ان کی قبر پہ پڑھتا ہوں. تو جنات نے کہا کم بخت, یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. اور یہ بیچارہ ڈر کے بولتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. سب ہنس رہے مولانا عبدالرحیم صاحب, ہاں کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, توا جلدی گرم کرنا ہے. میں آپ کو ہنسا نہیں رہا ہوں, توا گرم کر رہا ہوں, بس اتنا بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. بولو نبی تھے. اب آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن. تو جب امتی بن کر آئیں گے, اللہ نے ان کو اتنے معجزات دیے, تو قسم کھا کر بولو اللہ نے محمد مجتبیٰ کو کیا نہیں دیا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا عطا نہیں کیا ہوگا؟ ارے ہمارے نبی وہ نبی تھے, انگلی مبارک سے اشارہ کرتے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے, ڈوبا ہوا سورج واپس آتا. ارے ہمارے نبی وہ تھے, مکہ کے جنگلوں میں جاتے, مکہ کے بیابان میں جاتے, ہر پتھر ہر درخت
آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی وہ تھے، بولو ہمارے نبی وہ تھے کہ جب صحابہ کرام آئے اور رونے لگے، اللہ کے رسول پانی نہیں، اللہ کے رسول جان چلی جائے گی، پانی نہیں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ کے رسول سب جگہ ڈھونڈ کے آپ کے پاس آئے، ہمارے نبی نے فرمایا آؤ بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھا، اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آ جاؤ پوائنٹ پر آ جاؤ، میں محبت کرتے ہو نا؟ کرتے تھے، کرتے اور کرتے۔ کون تیار ہے ایک مرتبہ ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن؟ نہیں بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں میں رولاتا بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہمارے سامنے چلتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی مکے میں تھے۔ بھائی تھوڑی آواز اور اوپر کر دے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ ساتھ میں بولو ہمارے نبی ہجرت کر کے، اور ہمارے نبی آئے، حضرت ابو بکر آئے، پھر تو بہت سارے صحابہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے میں ان صحابہ کرام کی تعریف کی جو گھر سے بے گھر ہو گئے، جو وطن سے بے وطن ہو گئے اور آ گئے مدینہ آ گئے۔ اللہ نے کہا یہ جتنے لوگ مکے سے مدینہ آئے، اللہ نے کہا میرے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا نمبر 2 یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا میری رحمت ان کو مل چکی ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہو گیا، اور آخر میں اللہ نے کہا جو مکے سے مدینہ آئے سب کے لیے میں نے جنت کو واجب کر دیا۔ تو یہ کون سے پارے میں لکھا ہوا ہے؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا پڑھیں گے نا۔ اللہ ایک ایک انعام دے رہا۔ وہ صحابہ جو مکے کو چھوڑ کر کہاں پہ آ رہے ہیں؟ مدینہ آ رہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ یہ ہجرت کر کے آ گئے، مدینہ آ گئے۔ پہلا انعام اولئک اعظم درجۃ عند اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے ان کا مقام میرے نزدیک بہت اونچا ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ یبشرہم ربہم برحمت من، اللہ نے فرمایا میں نے سارے صحابہ کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ورضوان، اللہ فرماتے میں سب سے راضی ہو گیا۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ نے کہا ہجرت کرنے والے صحابہ اور صحابیات سارے کے سارے مدینہ آ گئے۔ اللہ نے کہا میرے بندو مدینے نہیں آئے بلکہ میں نے سب کو جنت میں پہنچا دیا۔ اب مجھے میرے جوانوں سے بات کرنا ہے۔ ہجرت کر کے صحابہ بولو مکے سے کہاں آئے؟ اب برابر سننا، ایک 22 سال کے صحابی، بولو 22 سال کے، جب ہمارے نبی مدینہ آ گئے، انٹر ہو گئے مدینہ، بلکہ جو لوگ عمرہ حج کرنے گئے ہوں گے انہوں نے وہ گیٹ بھی دیکھا ہوگا جس گیٹ سے ہمارے نبی انٹر ہوئے ہیں۔ کہاں پر انٹر ہوئے؟ مدینہ منورہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کرام بھی آئے، اور ہمارے نبی ابھی جیسے مدینے میں انٹر ہوئے سب لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے، نبی کی ملاقات کے لیے آ رہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر ایک نعت پاک پڑھ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حالانکہ بالکل دن کے وقت میں ہمارے نبی آئے، لیکن چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہے ہمارے نبی مدینہ آ گئے، نبی مدینہ آ گئے، ایسا لگتا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ خیر اب میں اصل واقعے پر آ رہا ہوں۔ ہمارے نبی آئے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک جوان صحابی سامنے سے آ رہے، جوان صحابی، عمر کتنی؟ 21-22 سال عمر، آ رہے سامنے سے آ رہے، اور ان کا نام ہے طلحہ۔ بولو نام کیا ہے؟ آئے، اور آئے بھی کس انداز میں؟ سب کو کہا ذرا ہٹو، سائڈ، اور لمبے چوڑے پھٹے کرتے تھے، آئے سیدھے ہمارے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور آ کر کہا آپ نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا آپ پیغمبر رسول ہیں، آپ کے پاس قرآن آتا ہے؟
آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں؟ ہمارے نبی سب جواب میں ہاں ہاں کہتے رہے. اور اتنے بڑے مجمع کے بیچ میں وہ طلحہ کے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میرے نبی میرا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں, آپ بھی ہاتھ آگے بڑھائیں, میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے واسطے آیا. بس ہمارے نبی نے جیسے ہاتھ بڑھایا انہوں نے بھی ہاتھ رکھا. بولو حضرت طلحہ, بولو کون حضرت؟ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں کلمہ پڑھ لیے. سارے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا. حضرت طلحہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول سب کو گواہ بنا دو, اللہ بھی گواہ ہے, میں نے کلمہ پڑھا ہے. ساتھ میں بولو ہم نے بھی کلمہ. حضرت طلحہ نے جو جملہ کہا, فرمایا میرے نبی آج سے جو آپ کہیں گے طلحہ کر کے بتائے گا, جو آپ کہیں گے طلحہ کر کے بتائے گا, جس سے آپ روکو گے طلحہ. ہمارے نبی نے دیکھا اتنے بڑے مجمع میں یہ بول گئے, تو ہمارے نبی نے کہا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ, جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ. حضرت طلحہ نے یوں تلوار نکالی اور ہمارے نبی کو فرمایا یوں گیا اور باپ کی گردن یوں لے کر آیا, یوں گیا اور باپ کی گردن لے کر آیا. جانے لگے, ہمارے نبی نے پیچھے سے کپڑے کو پکڑ لیا. طلحہ نے کہا میرے نبی آپ مجھے روک رہے ہو, آپ نے کہا باپ کو قتل کر کے آ, میں ابھی باپ کو قتل کر کے آتا. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا طلحہ میں مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا, میں مدینے میں جوڑ کے واسطے آیا. میں رحمت للعالمین, میں کیوں کہوں گا کہ تیرے باپ کو قتل کر کے آ, میں تو امتحان لینا چاہتا تھا کہ تو امتحان میں کامیاب ہوتا نہیں ہوتا. جا طلحہ, آج محمد کہتا ہے کہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. کون؟ بولو حضرت طلحہ. ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا, حضرت. پھر حضرت طلحہ ہماری نبی کے ساتھ رہے کئی دن, کئی رات, کئی مہینے, کئی زمانہ. حضرت طلحہ اور ہمارے نبی, بولو کیسے. ایک وقت ایسا ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور عادت مبارکہ تھی جیسے فجر کی نماز ہو گئی, بھائی طلحہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا طلحہ نہیں آئے نماز, فجر کی نماز میں نہیں آئے, طلحہ نہیں آئے. ہو سکتا کچھ پرابلم ہوگا, گھر بہت دور ہے, پرابلم ہوگا. پھر ظہر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا طلحہ, بولو کیا جواب ملا؟ طلحہ. پھر عصر کی نماز میں بولو طلحہ نہیں, مغرب کی نماز میں طلحہ نہیں, عشاء کی نماز میں طلحہ. کتنی نمازیں ہو گئی؟ دوسرے دن فجر کی نماز میں پھر طلحہ تو نہیں, کتنی نماز ہو گئی؟ 6. پھر ظہر کی نماز میں بولو طلحہ نہیں, کتنی نماز ہو گئی؟ 7. پھر عصر کی نماز میں بھی طلحہ نہیں, بولو کتنی نماز ہو گئی؟ 8 نمازیں ہو گئی. ہمارے نبی کا دل مبارک بے چین اور بے قرار ہو گیا. آج 8 نمازیں ہو گئی, طلحہ میرے پیچھے نظر نہیں آتا. ہمارے نبی نے پوچھا طلحہ کہاں ہے؟ نہیں ہے. لیکن کسی ایک شخص نے کہا میرے نبی طلحہ بہت بیمار ہے, بہت بیمار ہے, بے ہوش ہے, بے ہوش ہے, گھر میں ہے اور لگتا نہیں کہ اب وہ بچیں گے, ان کا آخری وقت آ چکا ہے. ارے قربان جاؤ, ہمارے نبی روئے اور روتے روتے صحابہ کو کہا چلو طلحہ کے گھر پہ جائیں گے. اب عصر کی نماز میں کتنے صحابہ ہوں گے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو طلحہ کے گھر پہ جائیں گے. اللہ کی قسم میرے دوستوں اس وقت سواری کا انتظام نہیں تھا, نہ کوئی گھوڑا تھا, نہ کوئی کھچر تھا, نہ کوئی اونٹ تھا. ہمارے نبی چلے جا رہے اور کتابوں میں لکھا کہ ہمارے نبی کی مسجد نبوی سے طلحہ کا گھر تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر. ہمارے نبی چلے جا رہے, چلے جا رہے, چلے جا رہے, صحابہ پیچھے آ رہے. وہ وقت آیا ہمارے نبی طلحہ کے گھر میں, بولو سبحان اللہ. آئے, دیکھا تو طلحہ تو, بولو طلحہ تو آنکھیں بندے. بہت دیر تک ہمارے نبی معلوم نہیں پڑھے جو پڑھے. پھر ہمارے نبی نے طلحہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر کچھ دعائیں پڑھی اور اس کے بعد میں گھر والوں کو کہا آج رات کو طلحہ کا انتقال ہو جائے گا. ہمارے نبی نے کہہ دیا آج رات کو طلحہ کا انتقال, ان کی وفات ہو جائے گی. لیکن ہمارے نبی نے روتے روتے کہا طلحہ میرا بہت پیارا ہے, طلحہ میں نے جو کہا وہ کیا, جس سے منع کیا اس سے رک گیا. طلحہ میرا ہے. اے گھر والوں, جب طلحہ کا رات کو انتقال ہو جائے, گھر والوں کو کہا مجھے خبر دے دینا, میں پھر رات کو واپس آ جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا میں آؤں گا, میں کفن کا کپڑا لے کر آؤں گا جو میں خود طلحہ کو پہناؤں گا. غسل کے تختے پر طلحہ ہوں گے, میں نہلاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ کو سب سے پہلے میں قبر میں اتاروں گا. ہمارے نبی نے یہ باتیں کہی اور بولو ہمارے نبی
اللہ کا کرنا. ہمارے نبی چلے گئے, صحابہ چلے گئے, یہاں طلحہ نے آنکھیں کھولی. بھائی جو آدمی بے ہوش ہو, قومے میں ہو, اور پھر آنکھیں کھولے, آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا, کوئی بے ہوشی میں سے جب ہوش میں آتا تو ادھر ادھر دیکھتا. میرے دوستوں, لکھا طلحہ نے جب آنکھیں کھولی پہلا سوال پوچھا, این رسول اللہ, میرے نبی کہاں ہے, محمد کہاں ہے, اللہ کے رسول کہاں ہے. گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے. کہا میرے گھر پر آئے تھے, چلتے چلتے آئے تھے, اتنے دور مجھے ملنے کے واسطے آئے تھے. گھر والوں نے کہا آئے تھے اور رات کو پھر آنے والے. بولو آئے تھے اور رات کو تمہارا انتقال ہو جائے گا. کفن کا کپڑا وہی لے کر آئیں گے, تمہیں غسل وہی دینے والے ہیں, تمہیں کفن وہی پہنانے والے ہیں, تمہارے جنازے کی نماز نبی پڑھانے والے ہیں, اور تمہیں قبر میں وہی اتارنے والے ہیں. طلحہ کو ہوش نہیں تھا, ابھی تو ہوش آیا تھا. دھیرے دھیرے کہا تم سب کو اللہ کا واسطہ ہے, کوئی رات کو میرے نبی کو نہیں بتائے گا, میرے انتقال کی خبر کوئی نہیں دے گا, کوئی نہیں دے گا. پھر طلحہ نے روتے روتے کہا کوئی میرے کو غسل دے دینا. کہا کوئی میرے کو جنازے کی نماز پڑھا دینا. ارے کوئی میرے کو کفن کا کپڑا پہنا دینا. ارے کوئی مجھے قبر میں اتار دینا, لیکن میرے نبی کو خبر مت کرنا, اس لیے کہ رات کا سناٹا ہوگا. میرے نبی اپنے گھر سے چلیں گے, 4 کلومیٹر تک چل کر آئیں گے. حضرت طلحہ کہتے طلحہ نبی کی محبت میں جان دے سکتا, لیکن 4 کلومیٹر اندھیرے میں میرے نبی کو کانٹا چوبے وہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. 4 کلومیٹر میرے نبی چلیں گے, کوئی پتھر لگے, یہ طلحہ کو برداشت. درمیان میں یہودیوں کے مکانات ہے, کوئی میرے نبی کو ستائے, یہ طلحہ کو برداشت. حضرت طلحہ نے کہا کوئی اور جنازے کی نماز پڑھائے گا چلے گا مجھے. ارے کوئی مجھے دفنا دینا چلے گا مجھے. ارے کوئی مجھے غسل دے دینا وہ بھی مجھے گوارا ہوگا, لیکن میرے نبی 4 کلومیٹر چل کر آئے, ان کو کانٹا بھی چوبے, یہ مجھے گوارا. خیر رات کا وقت ہوا, ساتھ میں بولو حضرت طلحہ کا, بولو انا للہ, آواز سے بولو نا, انا للہ و انا الیہ, بولو ساتھ میں بولو. حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا. اب گھر والے کرتے کیا کرتے, طلحہ نے اللہ کا واسطہ دیا تھا, کسی نے غسل دیا, کسی نے کفن پہنایا, کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی, کسی نے قبر میں اتارا. لیکن میرے دوستوں, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, یہاں طلحہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا, وہاں ہمارے نبی گھر میں کتنا تڑپ رہے ہوں گے کہ میرے طلحہ کا کیا ہوا. ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھانے آئے, فجر کی نماز پڑھائی, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, یوں کھڑے ہو کر پیچھے مڑے, اینا طلحہ, طلحہ کہاں ہے, اور طلحہ کی کوئی خبر ہے. تو سب رشتے دار نے روتے روتے کہا انتقال ہو گیا. ہاں افلا اذنتمونی, مجھے نہیں خبر کی. ارے میں رات بھر انتظار کرتا رہا, میرے طلحہ کے واسطے کروٹیں بدلتا تھا, تم لوگوں نے مجھے خبر نہیں دی. اور رشتے داروں نے کہا اللہ کے رسول ہم پہ غصے نہ ہو, طلحہ وصیت کر کے گئے تھے, کوئی اور مجھے نماز پڑھا دینا, دفن کر دینا, لیکن میرے نبی کو تکلیف مت دینا. وہ 4 کلومیٹر میرے نبی چل کر آئیں گے, کانٹا بھی چوبے گا, وہ مجھے برداشت. ہمارے نبی روئے. کسی طرح مجمع کو کہا چلو اٹھو, سب طلحہ کی قبر پر چلیں گے. بولو سبحان اللہ. اب ہمارے نبی فجر کی نماز کے بعد چلے, حضرت طلحہ کی قبر پر پہنچے. سارے صحابہ کھڑے, ہمارے نبی بھی کھڑے ہیں, سارے صحابہ کھڑے ہیں, اور معلوم نہیں ہمارے نبی روئے دعائیں پڑھتے جا رہے, صحابہ کرام رو رہے. لیکن ایک دعا جو ہمارے نبی نے آخر میں پڑھی, بولو سبحان اللہ. سنیں گے, سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے, سارے صحابہ رو رہے, ہمارے نبی نے دعا پڑھی, اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. بول دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی, اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, طلحہ کی قبر کھلے گی. اے اللہ کل قیامت کے دن طلحہ اپنی قبر سے نکلیں گے. اے اللہ یہ نبی دعا مانگتا ہے, طلحہ کی قبر کھلے, یہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, اللہ تو انہیں دیکھ کر مسکراتا ہو. میرے دوستو, اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہوگی. ہمارے نبی نے یہ دعا نہیں مانگی اللہ میرے طلحہ کو جنت دے دینا, یہ دعا نہیں مانگی اللہ میرے طلحہ کو جنت النعیم دینا, یہ دعا نہیں مانگی اللہ میرے طلحہ کو جنت الفردوس دینا. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ یہ طلحہ میرا ہے, اسے
مجھے جنت مت دینا، جنت کا پیدا کرنے والا خود ان کا بن جانا۔ اللہ طلحہ قبر سے اٹھے، وہ اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہو اور اللہ طلحہ کو دیکھ کر، چلو ہمارے نبی نے یہ دعا مانگی نا، حضرت عمر کھڑے تھے ساتھ میں، بولو نا کون کھڑے تھے؟ حضرت عمر نے اپنا یہ حصہ ہمارے نبی کے کندھے پہ رکھا اور رو کر کہنے لگے، میرے نبی کاش میں سویا ہوتا، طلحہ یہاں کھڑا ہوتا۔ حضرت عمر کہتے کاش میں یہاں میرا جنازہ ہوتا اور طلحہ یہاں ہوتے، میرے نبی کی اتنی بڑی دعا ملی، اتنی بڑی دعا ملی کہ قبر سے اٹھے تو یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو دیکھا، کہا عمر تجھ کو یہ دعا چاہیے؟ عمر چاہیے؟ تو عمر نے کہا ہاں چاہیے یہ دعا۔ ہمارے نبی نے کہا میرے ہر امتی کو میری یہ دعا ملے گی، لیکن وہ کام کرے جو طلحہ نے کیا تھا، وہ ارادہ کرے جو طلحہ نے کیا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ نہیں، عمر تو نہیں، میرے ہر امتی کو یہ دعا ملے گی، کل قیامت میں وہ قبر سے اٹھے گا، اس طرح اٹھے گا، اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا۔ لیکن وہ شرط ہے، کنڈیشن ہے جو طلحہ نے ہمارے سامنے کیا تھا۔ کیا کیا تھا طلحہ نے؟ شروع میں کیا کہا تھا طلحہ نے؟ میرے نبی جو آپ کہو گے، آواز نہیں آ رہی، جو آپ کہو گے، جس سے روکو گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی آج یہ وعدہ کر لے کہ جو میرا نبی کہے وہ کروں گا، اور جس سے میرا نبی روکے رکوں گا۔ ہمارے نبی نے وعدہ کر دیا، اگر تو اپنی شرط پر اتر گیا، جو نبی کہے کرو تو کرنا ہے، نبی کہے نہیں کرو تو نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ وعدے پر اتر گئے، جیسے طلحہ کے لیے اللہ مسکرائے گا، کل ہماری قبر کھلے گی، ہم بھی اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ کون کون تیار ہے یہ وعدہ پکا کرو؟ نبی جو کہے کریں گے، نبی منع کرے تو اس لیے آسان الفاظ میں کہہ دو نا، آسان الفاظ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ اے میرے پیارے، نبی جو کہے وہ کریں گے نا، اچھا لگے تو بھی کریں گے، نہیں اچھا لگے، سمجھ میں آوے تو بھی کریں گے، نہیں سمجھ میں آوے تو اگر آپ وعدے میں پکے ہو تو ایک بلند آواز سے نعرہ لگا دو، مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن۔ آج سے وعدہ پکا، جو نبی کہے وہ، نبی جس سے روکے وعدہ پکا نہیں۔ انشاءاللہ محبت کرتے ہو، ہمارے نبی سے محبت کرتے ہو؟ ایک بار ہاتھ اوپر کرو نا، محبت سب لوگ کرتے نا، کرتے محبت کرتے نا؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ محبت کرتے ہو نا؟ نہیں سمجھے؟ محبت کرتے ہو نا؟ بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، نہیں بول دو تھی یا نہیں تھی، معاملہ ختم کر دو۔ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، آواز نہیں آ رہی، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ساتھ میں بولو نا سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ، تو ان سب کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ آپ کو کیا پرابلم؟ یہاں بہت سارے مونا بڈھے بھی لوکنگ ہینڈسم، لوکنگ خوبصورت، چارمنگ فیس، کیوں بڈھی بولتی تو بہت اچھا۔ ایک عجیب معاملہ مونا، داڑھی رکھے، بولو داڑھی رکھے، الحمدللہ، بولو داڑھی رکھے، نہیں رکھے استغفر اللہ۔ لیکن میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ داڑھی رکھے ماشاءاللہ، نہیں رکھے گنہگار ہے، لیکن کچھ لوگ ایسی چھوٹی پٹی بنا کے کیا ایسی چھوٹی چیزیں ایک دم ٹرپ کرتے ہوئے ایک دم پٹی بناتا۔ میرے کو ایک ملا تھا، انگلینڈ میں ملا، میرے کو کہتا مولانا 4 سال سے میں آپ کا بیان سنتا۔ میں نے کہا کم بخت داڑھی کہاں ہے؟ تو میرے کو کہتا مولانا ہے نا۔ میں نے کہا کیوں تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی؟ تو میں کو انگلش میں سمجھانے لگا، مجھے کہنے لگا مولانا نو، دس از اے ٹائپ آف بیئرڈ، اٹس اے سگنیچر آف اسلام، اٹس اے سائن آف ایمان۔ یعنی کہنے لگا اتنا بھی چلے گا، اور آخر میں کیا جملہ میرے کو کہتا معلوم؟ مولانا یہ جو میں نے پٹی والی داڑھی رکھی نا، اٹ از اوکے،
میں نے کہا دس از دھوکے. شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی. ارے بولو چلتی ہے؟ میں آخری بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, شریعت میں ہماری مرضی چلتی ہے؟ میرے کو کسی نے کہا مولانا سمجھ میں تو آنا چاہیے. میں نے کہا سمجھ میں تو بہت کچھ نہیں آتا. نہیں سمجھ میں آتا. ارے ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, امام کتنی رکعت پڑھاتا؟ اور ظہر میں کیوں مجمع کم ہوتا ہے تو 4, مجمع زیادہ ہو گیا تو 2. لیکن نہیں, جو قانون ہے وہ قانون ہے. بھائی ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے, حج کرنے جاتے, یہ میں کرتا پیجامہ پہنوں چلے گا؟ اب شرٹ پینٹ پہنو گے چلے گا؟ اب ٹی شرٹ اور جینس پہنو گے چلے گا؟ کیا پہننا پڑے گا؟ احرام, چادر بولو نا احرام. ہاں, اور وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا بھائی. پہلی مرتبہ احرام پہنا اور حج کرنے کے لیے چلا گیا. ارے معلوم نہیں کتنے حاجی طواف کر رہے, یہ بیچارہ طواف بھی نہیں کر سکتا. کبھی احرام کو سنبھالتا, کبھی یہ بغل کے نیچے نکالتا, کبھی پھر ایسا کرتا, اور اللہ کو کہتا اللہ میرے اورنگ آباد والے کپڑا پہنا ہوتا نا زوردار طواف کرتا. اللہ کہتا میرے کو تیرے طواف سے مطلب نہیں, مجھے میرے قانون سے مطلب ہے. مجھے میرے قانون سے مطلب ہے. تو شریعت میں داڑھی کا رکھنا ضروری ہے. تو میرے دوستوں یہاں اپنی مرضی کیوں چل رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں یار؟ اس لیے آج پورا مجمع ارادہ کر کے چلو, نبی جو کہیں گے کریں گے انشاءاللہ. نبی جس سے روکیں گے انشاءاللہ. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہم قبر سے اٹھیں گے, ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے, اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا. میں کریں گے سب انشاءاللہ. بات ختم کرنا, آخری 1 منٹ میں بات کہہ دوں. یہ رجب مہینہ ہمارے نبی معراج پہ گئے. بولو گئے. کتنی نمازیں ملی؟ زور سے کتنی؟ ہمارے نبی 50 نماز لیے. ہاں 6. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا امت کے پاس جا رہا. کہا کتنی نمازیں؟ کہا 50. حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ, یہ امت پڑھے گی. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوا کم کرے, ورنہ قاری احمد علی کا بیان ہی نہیں ہوتا. بولو نا کتنی نماز لے کر ہمارے نبی چلے؟ 50. لیکن کم کرتے کتنی ہو گئی؟ اور جب ہمارے نبی 5 لے کر آ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ کم کرواؤ, بس مجھے یہی سنانا ہے. ہمارے نبی 6 آسمان پر روئے ہیں اور روتے روتے کہا ہے اے موسیٰ اب کم کرانے شرم آتی ہے. یعنی ہمارے نبی کو 5 نماز کم کرانے شرم آئی. 5 نمازوں میں 1 نماز کم کرانے ہمارے نبی کو شرم آئی. اور ہم 15 دن تک غدار ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے, اور ہم کو شرم بھی نہیں آتی ہے. اچھا, اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب مکہ واپس آ گئے, معراج مکمل, بولو ہمارے نبی واپس آ گئے تو رو رہے تھے. اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تو نے دی تھی نماز کتنی ہو گئی؟ کتنی؟ پھر بولو دی تھی کتنی ہو گئی؟ کتنی؟ اللہ نے کہا میرے محبوب رو مت, 50. تو ہمارے نبی نے کہا امت کو بتا دوں امت کو بتا دوں 50. اللہ نے کہا نہیں, امت پڑھے گی 5 مگر ثواب دوں گا 50. امت پڑھے گی 5 ثواب دوں گا. 1 فجر 10 فجر, 1 ظہر 10 ظہر, 1 عصر 10 عصر, 1 مغرب 10 مغرب, 1 عشاء 10 عشاء, پورے 50 کا ثواب اللہ نے کہا روزانہ عطا کروں گا. تو میرے پیاروں یہ مہینے میں تو نمازیں ملی ہے, اور نماز وہ عبادت ہے. اللہ نے کلمہ دیا امت کو, نبی کو زمین پر, روزے کے احکام زمین پر, زکوٰۃ کے احکام تو زمین پر, حج کا طریقہ تو زمین پر, لیکن نماز دینا تھا. اللہ نے کہا میرا محبوب زمین پر نہیں عطا کروں گا, آسمان پر بلا کر تجھے عطا کروں گا. تو چلو بھائی کون کون تیار ہے؟ جو نبی کہیں گے کریں گے انشاءاللہ, نبی جسے روکیں گے رکیں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہر فرد بشر جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, آج اللہ کو حاصل ناصر مان کر, پیارے نبی کی محبت میں آ کر ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ جان جائے پرواہ نہیں. بولو جان جائے پرواہ نہیں, لیکن میری نماز قضا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. بولو ہماری نماز قضا. آواز سے بولو نماز قضا. بلکہ میں 1 منٹ میں کھل کے آپ کو پورے بیان کا نچوڑ بتا دوں. جو نمازی ہے وہ جنتی ہے. بولو جو نمازی ہے, اور جو بے نمازی ہے وہ جہنمی ہے. میں نہیں بولتا, اللہ نے فرمایا جو نمازی ہے, بولو وہ
اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو بے نمازی ہوگا وہ. آپ لوگ پڑھیں گے, پڑھو نا. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر ویلن جہنم کا نام ہے, اور یہ وہ جہنم ہے جس میں ہمارے نبی نے کہا ابو جہل جائے گا, قارون جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا, اور ہمارے نبی نے کہا اور اللہ نے کہا یہی وہ جہنم ہے جس میں امت کا بے نمازی جائے گا. اللہ نے فرمایا پڑھو نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازی جنتی اور بے نمازی. تو بہت ساری باتیں میں نے کہہ دی, کریں گے انشاءاللہ. رکھیں گے نہیں بولو نہ, رکھیں گے. کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ یہ بولو نا داڑھی رکھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ رکھ لے بھائی, رکھ لے. آٹومیٹک آتی ہے, لانا نہیں پڑتا. ہاں داڑھی آتی ہے, بولو لانا. عورتوں کو نہیں آتی. آئی اورنگ آباد میں آئی عورتوں کو. اس کا کھلا مطلب ہے جس کو آوے وہ. کیا بولو, جس کو نہیں ہے اس کو کیا بولو بھائی. کیونکہ یہاں تو پہلے سے پوسٹر لگا تھا عورتیں مجمع میں نہیں ہوگی, تو کیا بولو. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے. رکھو گے نا داڑھی, رکھو گے انشاءاللہ. ایک ساتھ میں بول دو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. میں یہ مدرسہ اصلاح البنات کے افتتاحی پروگرام میں یہاں پر آیا. مولانا عبدالشکور نا, ہاں مولانا عبدالشکور جو بانی مبانی اور محتمین مدرسہ, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. کہ مدرسہ بنات جو قائم کیا نا, مولانا عبدالرحیم نے تو بہت کچھ کہہ دیا, میرے لیے کہنے کا کچھ باقی نہیں کرتا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ام سلیم عورت ہے نا, حضرت ام سلیم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اور اکیلے نہیں آئی, ساری عورتوں کو پردے میں لے کر آئی. ہمارے نبی نے کہا ام سلیم کیا ہو گیا, ساری عورتوں کو لے کر میرے پاس آئی, کیا معاملہ؟ ام سلیم نے کہا مرد لوگ تو آپ کے پاس آتے ہیں, علم بھی حاصل کرتے ہیں, آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تو مرد لوگ تو جنت میں چلے گئے, ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے ام سلیم کو کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. پھر ہمارے نبی نے عورتوں کی تعلیم کا وقت مقرر کیا. بولو سبحان اللہ. عورتوں کو قرآن سیکھنے کا وقت مقرر کیا. تو میں تو مولانا عبدالشکور کو کہوں گا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب نے مدرسہ اصلاح البنات لڑکیوں کے مدرسے کے لیے جو کچھ بھی کہا الحمدللہ میرے استاد کی طرح ہے, بہت اچھا کہا. لیکن میں مولانا عبدالشکور کو کہوں گا اور اس مدرسے کے بنانے والے کو کہوں گا کہ تم نے یہ مدرسہ قائم نہیں کیا, بلکہ ہمارے نبی کی وہ سنت کو زندہ کیا کہ عمارت کو دیکھتے جاؤ گے, 100 شہیدوں کا ثواب لے کر چلے جاؤ.